آج میں بیک کنٹری نام کی ایک سروائیور تھرلر مووی ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں۔ مووی ایک کپل کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ ایلیکس اور جین ہفتے کے آخر میں کیمپنگ ٹرپ پر جاتے ہوئے وہ بلیک فورٹ ٹریل نامی جگہ کا وزٹ کر رہے ہیں، جہاں ایک خوبصورت لیک اور ایک واٹر فال ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تو ایلیکس اکثر یہاں آیا کرتا تھا، اس لیے وہ جین کو آس پاس دکھانے کے لیے ایکسائٹڈ ہے اور جلد ہی وہ پارک میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں ایلیکس چیک پوائنٹ پر رجسٹر ہوتا ہے اور جنگل کے ایک رینجر نے انکشاف کیا کہ ڈاکوؤں کے علاقے کو تباہ کرنے کی وجہ سے بلیک فورٹ ٹرائل کچھ عرصے کے لیے بند ہے۔ وہ کہیں اور جانے کا مشورہ دیتا ہے، لیکن ایلیکس نے انکار کر دیا اور وہ بتاتا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی گرل فرینڈ کو لیک دکھانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد وہ رینجر کو رشوت دے کر اور وہ انہیں گزرنے دیتا ہے۔ بعد میں جیسے ہی ایلیکس نے اپنی کار کے ٹرنک سے بیگ نکالے، اس نے جین کو اس کا فون استعمال کرتے ہوئے دیکھا، جو اسے پریشان کرتا ہے۔ اس نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ وہ نیچر سے زیادہ اپنا فون میں دلچسپی لیتی ہے۔ یہ جین کو پریشان کرتا ہے، لیکن وہ معافی مانگتی ہے اور وعدہ کرتی ہے کہ وہ اپنا فون مزید استعمال نہیں کرے گی۔ پھر وہ اسے بند کر کے اپنے بیگ کی سائیڈ جیب میں رکھتی ہے۔ اس کے بعد کپل کینو لے کر جھیل پر پیڈل چلاتا ہے تاکہ پیدل سفر شروع کر سکے۔ جب وہ کنارے پر پہنچتے ہیں، ایلیکس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آتا ہے جب وہ کینو کو گراتا ہے اور اس کے رائٹ پاؤں کو شدید چوٹ پہنچ جاتی ہے۔ وہ شدید درد میں ہے، لیکن وہ سخت کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ جین پھر اسے فرسٹ ایڈ کٹ دکھاتی ہے جو وہ ساتھ لائی تھی، جس میں بیئر سپرے اور ایک فلائر ہے، لیکن ایلیکس اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسی چیزیں یہاں ضروری نہیں ہیں۔ اس کے فوراً بعد کپل نے پیدل سفر شروع کر دیا اور جین اپنے ارد گرد کے ماحول سے گھبراہٹ محسوس کرتی ہے اور اسے راستے میں عجیب آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، جس سے وہ گھبرا جاتی ہے، لیکن ایلیکس اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ محفوظ ہیں۔ وہ اپنے بچپن کے بارے میں بات کرنا شروع کرتا ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد کپل نے رات کے لیے کیمپ لگایا اور آگ جلائی اور پھر لیک پر جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سوئمنگ اور کھیلتے ہوئے وقت گزارتے ہیں، لیکن ان سے بے خبر ایک مسٹیریس انہیں دور سے کہیں دیکھ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد ایلیکس بون فائر کے لکڑیاں کاٹنے کے لیے نکلتا ہے اور جین اس کے ساتھ جانے پر اصرار کرتی ہے کیونکہ وہ ڈرتی ہے، لیکن وہ اسے یہیں رہنے کو کہتا ہے۔ جب ایلیکس لکڑیاں کاٹ کے واپس آتا ہے تو جین کو ایک آدمی کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا۔ اس شخص نے اپنا تعارف بریڈ کے نام سے کرایا اور کہا کہ اس نے بہت ساری مچھلیاں پکڑی ہیں۔ اس کے بعد جین نے انکشاف کیا کہ اس نے اس کو رات کے کھانے کے لیے انوائٹ کیا ہے کیونکہ وہ تمام مچھلیاں خود نہیں کھا سکتا۔ یہ سن کر ایلیکس بے چینی محسوس کرتا ہے اور کیمپ میں اپنے کپڑے بدلنے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے جین کو اندر بلایا اور سوال کیا کہ اسے ایک اجنبی کو کیوں انوائٹ کرنا پڑا۔ وہ کہتی ہے کہ بریڈ ایک اچھا آدمی ہے، لیکن ایلیکس شک کرتا ہے۔ جب وہ دونوں بات چیت کرتے ہیں، بریڈ اپنی ہچکچاہٹ کو محسوس کرتا ہے اور انہیں اکیلے چھوڑنے کا بھی کہتا ہے تاکہ انہیں پریشان نہ کرے، لیکن ایلیکس اپنا ارادہ بدلتا ہے اور اسے ٹھہرنے کو کہتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ وہ ایک غلط فہمی تھی۔ اس کے بعد تینوں مچھلی پکاتے ہیں اور بون فائر کے گرد بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ ایلیکس نے ذکر کیا کہ اس علاقے میں فشنگ کرنا تو اللیگل ہے، لیکن بریڈ کا کہنا ہے کہ یہ رول ان پر اپلائی نہیں ہوتا، اور اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ ایک ہائیکنگ گائیڈ ہے جو ٹورسٹس کو ایکسپلور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایلیکس کی نوکری کے بارے میں پوچھتا ہے، جس پر بعد میں وضاحت کرتا ہے کہ وہ لینڈسکیپنگ بزنس کرتا ہے۔ یہ سن کر بریڈ نے کہا کہ یقیناً ایلیکس میکسیکن ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایسے کام میں ہی ماہر ہیں، لیکن جین نے اپنے بوائے فرینڈ کا دفاع کرتی ہے اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے بریڈ کا رویہ تیزی سے عجیب ہوتا جاتا ہے اور کپل کے سامنے پیشاب کرتا ہے، جس سے وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بس اتنا ہی نہیں، وہ جین کے ساتھ فلرٹ بھی کرتا ہے اور ریمارکس دیتا ہے کہ ایلیکس خوش قسمت ہے جو ایسی عورت مل جائے۔ اس نے ذکر کیا کہ اگر وہ اس کی گرل فرینڈ ہوتی تو وہ اسے واٹر فال اور لیک دکھانے لے جاتا۔ ایلیکس کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی ان جگہوں کا وزٹ کرنے کا پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن بریڈ کا خیال ہے کہ شاید وہ صحیح راستہ نہیں جانتا۔ اس کے بعد وہ اٹھتا ہے اور ایلیکس کو اکسانے لگتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ جنگل میں کوئی اجنبی خطرناک ہو سکتا ہے، یہی وجہ تھی جو اسے رات کے کھانے پر انوائٹ کرنے سے ہچکچا رہا تھا۔ بریڈ حیرت انگیز طور پر اس کی وجاہت کو سمجھتا ہے اور آخر کار وہاں سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے اس نے جین کو اس کا انڈر ویئر دیا جو زمین پر پڑا تھا۔ اس کے بعد ایلیکس اپنی گرل فرینڈ کو ایسے عجیب و غریب آدمی کو اپنے کیمپ میں انوائٹ کرنے پر ڈانٹتا ہے اور وہ اسے معافی مانگتی ہے۔ اس کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر بریڈ ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے واپس آ جائے تو وہ کلہاڑی رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگلی صبح جب کپل پیدل سفر دوبارہ شروع کرتا ہے، ایلیکس نے راستے میں قدموں کے نشانات کو دیکھا
لیکن وہ جین کو نہ بتانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ چوراہے پر وہ حیران رہ جاتی ہے جب ایلیکس بڑے راستے پر چھوٹے راستے کو انتخاب کرتا ہے، لیکن اپنے بوائے فرینڈ پر بھروسہ کرتی ہے۔ جیسے ہی رات ہوتی ہے انہوں نے دوبارہ بون فائر کے ساتھ کیمپ لگایا۔ ایلیکس نے اپنا پاؤں کا زخم دیکھا اور محسوس کیا کہ اس کے پاؤں کے ناخن کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ جب وہ تکلیف سے ناخن کو ہٹا کر شراب سے زخم کو صاف کرتا ہے تو وہ مسکراتا ہے۔ ایلیکس پھر اپنے خون میں بھیگی ہوئی جرابوں کو شاخ پر لٹکا کر سو جاتا ہے۔ جیسے جیسے صبح قریب آتی ہے جین کچھ شور سے جاگ جاتی ہے تو وہ جلدی سے ایلیکس کو جگاتی ہے۔ وہ شروع میں اسے ریلیکس کرتا ہے لیکن آوازیں بلند ہونے پر وہ خود بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ فکر مند ہے کہ بریڈ واپس آ گیا ہے، لیکن اچانک شور بند ہو گیا۔ صبح کے وقت وہ خون میں بھیگی ہوئی موزے اور قریبی ایک ٹوٹا ہوا درخت دیکھ کر، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک بڑا جانور خون کی طرف آیا تھا اور خوراک کی تلاش میں تھا، جین بہت خوفزدہ ہو جاتی ہے اور ضد کرتی ہے کہ وہ گھر جانا چاہتی ہے، لیکن ایلیکس اسے ٹھہرنے پر قائل کرتا ہے اور اسے یقین دلاتا ہے کہ یہ سفر اس کے قابل ہوگا۔ اگلے سین میں جب کپل جنگل میں سے گزر رہا ہوتا ہے تو انہیں اچانک ایک تیز بدبو آتی ہے جس کا وہ پیچھا کرتے ہیں اور ایک ہرن کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ اسے کسی بڑے جانور نے پھاڑ کر کھایا ہے۔ جین کو یہ سب دیکھ کر عجیب محسوس ہوتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جین مایوس ہو جاتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ وہ یہاں سے جانا چاہتی ہے، لیکن ایلیکس اسے یقین دلایا کہ وہ اپنی منزل کے بہت قریب ہیں اور چند گھنٹے مزید چلنے کے بعد وہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں اور سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان کی سیلیبریشن تیزی سے خوف میں بدل جاتی ہے جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہاں کوئی جھیل نہیں ہے اور ان کے ارد گرد صرف میلوں کا جنگل ہے۔ ایلیس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس نے صحیح راستہ چنا ہے۔ پریشان جین پوچھتی ہے کہ وہ آخری بار یہاں کب آیا تھا، جس پر اس نے انکشاف کیا کہ وہ ہائی اسکول کے دوران آیا تھا۔ ناراض ہو کر جین اپنا فون ڈھونڈتی ہے جو اس نے اپنے بیگ میں رکھا تھا۔ ایلیکس کہتا ہے کہ یہاں کوئی سروس نہیں ہے۔ وہ اپنے فون کی تلاش جاری رکھتی ہے اور ایلیکس نے آخر کار اعتراف کیا کہ اس نے اسے اپنے بیگ سے نکال کر گاڑی میں چھوڑ دیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ پریشان تھا کہ وہ ان کے ایڈونچر کے دوران اپنا فون استعمال کرتی رہے گی۔ یہ سن کر جین آخر میں اپنا غصے پر کنٹرول کھو دیتی ہے اور اس پر چیخنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ اسے ڈانٹتی ہے کہ وہ اسے بغیر نقشے یا فون کے جنگل کے بیچ میں لے آیا، جان کو خطرے میں ڈال کر۔ پھر دونوں نیچے کی طرف چلتے رہتے ہیں اور جب رات ہوتی ہے تو کیمپ لگاتے ہیں۔ اگلی صبح ایک جانور، یقیناً ایک ریچھ، کیمپ کے ارد گرد سونگتا ہے لیکن کپل کو کچھ نظر نہیں آتا۔ جب وہ جاگتے ہیں تو یہ جانے بغیر کہ وہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں، وہ نیچے کا راستہ بناتے ہیں۔ رات کو انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی کھانا نہیں بچا۔ اس کے بعد وہ اپنی آخری شیمپین کو بانٹتے ہیں اور جین نے ایلیکس سے اپنے غصے کے لیے معافی مانگی۔ وہ کہتی ہے کہ حالات بہت خراب ہو سکتے تھے لیکن کم از کم وہ ایک ساتھ ضرور ہیں۔ ایلیکس سمجھ گیا اور اس گڑبڑ میں لانے کے لیے معذرت بھی کی۔ اگلی صبح کپل کو باہر آنے والی آوازیں سنائی دیتی ہیں جس سے وہ اور بھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ ایلیکس نے کیمپ کی زپ نیچے کی اور اسے فاصلے پر ایک بہت بڑا کالا ریچھ نظر آیا۔ وہ اپنی کلہاڑی کو تلاش کرنے لگتا ہے لیکن اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اسے چمنی کے پاس چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد وہ زپ بند کر دیتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ ریچھ آگے چلا جائے، لیکن کچھ ہی لمحوں بعد جب ایلیکس دوبارہ کیمپ کھولتا ہے تو وہ ریچھ ان کی طرف آتا ہوا دکھتا ہے۔ جین بے چینی سے اپنی اینٹی بیئر سپرے کے لیے پہنچتی ہے لیکن ریچھ کے اچانک کیمپ میں داخل ہوتے ہی یہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ کو چوٹ لگتی ہے جس کی وجہ سے اس کا بہت زیادہ خون ضائع ہو جاتا ہے۔ سچویشن کو سمجھتے ہوئے ایلیکس بہادری سے اپنی گرل فرینڈ کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ ریچھ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن ریچھ آسانی سے اس پر قابو پا لیتا ہے اور اس کی ٹانگ کو زخمی کر دیتا ہے۔ اس وقت جین آخر کار سپرے کا استعمال کرتی ہے جس کی وجہ سے ریچھ بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایلیکس کے زخم کا علاج کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ریچھ ایک بار پھر نظر آتا ہے اور ریچھ اس غریب آدمی کو کیمپ سے باہر گھسیٹتا ہوا اور اس کے گوشت کو پھاڑنا شروع کر دیتا ہے۔ ایلیکس کو احساس ہے کہ وہ زندہ نہیں رہے گا، اس لیے وہ جین پر زور دیتا ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے بھاگ جائے۔ وہ پہلے تو ہچکچاتی ہے کیونکہ وہ اپنے بوائے فرینڈ کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتی، لیکن جب ایلیکس مارا جاتا ہے تو وہ انگوٹھی کو پکڑ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ جین خون کی کمی اور صدمے کی وجہ سے دھندلی نظر کے ساتھ جنگل میں بے مقصد گھومتی ہے۔ اس کی باقی انرجی ختم ہو جاتی ہے اور وہ پتھر کے اوپر سو جاتی ہے۔ جب وہ جاگتی ہے تو وہ مدد کے لیے چیختی ہے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
जीन अपनी उंगली में अंगूठी डालती है और जल्द ही फासले पर जानवरों की गरजदार आवाज सुनती है। वो बड़ी मेहनत के साथ फौरन एक दरख्त पर चढ़ती है और रात वहीं गुजारती है। अगली सुबह जीन ऊपर से उड़ते हुए हेलीकॉप्टर की आवाज से जागती है और वो शिद्दत से मदद के लिए पुकारती है, लेकिन हेलीकॉप्टर ने उसे नोटिस नहीं किया और वहां से चला गया। जीन मायूस होने के बावजूद नीचे की तरफ चलना जारी रखती है और जल्द ही रास्ते में एक वाटरफॉल देखती है। वो वहां से कुछ पानी पीती है। जीन फिर कुछ बेर खाती है, ये जाने बगैर कि वो खाने के काबिल भी हैं या नहीं। लेकिन उसकी मोहलत का लम्हा उस वक्त खत्म हो जाता है जब वैशी रीछ नजर आता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। शदीद थक हार कर वो वाटरफॉल के राइट तरफ पथरीली ढलवान पर चढ़ती है। वो रीछ से छुपने का इंतजाम करती है, लेकिन फिसल कर गिर जाती है, जिससे उसका टखना टूट जाता है और जीन शाखों से एक स्प्लिंट बनाती है और चलती रहती है। अगली सुबह जीन अब भी जंगल में चल रही है, लेकिन जल्द ही कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाती है। जब वो दोबारा जागती है तो उसे दूर से एक हिरन नजर आता है। उसके बाद वो उठती है और उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही झील के किनारे पर पड़ी हुई कैनोई पर पहुंच जाती है। जीन पैडल चलाने और चौकी की तरफ जाने के लिए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करती है। वहां पहुंचने के बाद वो जमीन पर गिर जाती है और उसे टूरिस्ट्स के ग्रुप ने देखा। ब्रैड जो टूरिस्ट्स की गाइड कर रहा था उसे देखता है और मदद के लिए दौड़ता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।